ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے، 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جملہ نہ صرف انڈیا کے کانوں میں بلکہ امریکہ، اسرائیل اور اس طرح دوسری ریاستوں کے کانوں میں ابھی تک گونج رہا ہوگا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں ایسا اقدام اٹھایا اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنایا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسرائیلی اٹیک آن ایران کے بارے میں بھی بات کریں گے، مگر یہ میں نے اس لیے انٹروڈکشن میں کہا کہ اگر آج ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا، دنیا کے کسی بھی ملک کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس پہ حملہ آور ہوتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویلاگ پختونخوا کی بیداری اور پاکستانی نوجوانوں کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہے۔ آج اسرائیل نے ایران کے مختلف پوائنٹس پہ ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ اسرائیل نے اس آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دے دیا گیا، یعنی 13 جون 2025 کو ایران کے مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے کو رائزنگ لائن کا نام دیا گیا۔ اس اہداف میں یورینیم ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ایران کے ٹاپ آرمی آفیشلز اور ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں 3 آرمی کے آفیسر، جس میں ان کا چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے ساتھ 6 ایٹمی سائنسدانوں کو بھی شہید کروایا گیا ہے۔ ہائی پروفائل شخصیات میں جن میں IRGC کے کمانڈر حسین سلامی اور چیف آف سٹاف محمد باقری شامل ہیں۔ جوہری سائنسدانوں میں فریدون عباسی، محمد مہیٹی کرانچی سمیت دیگر شامل ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون حملے کیے۔ سامعین، امریکہ پس پردہ عمان کے وساطت سے ایران کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا تھا، ان کو ادھر انگیج بھی رکھا تھا اور پیچھے سے اسرائیل کو اشارہ بھی دیا تھا کہ آپ حملہ کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی ایک کمپنی وہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش میں وہ ایران میں موجود ہے۔ تو شاید یہی کمپنیاں جو کسی وقت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ کے انہوں نے پوری برصغیر و پاک و ہند پہ قابض ہوئے تھے، تو شاید ان ممالک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی کمپنی ہمارے ممالک میں آ کے پھر یہ سارے معلومات فراہم کرنے کے لیے جاسوس ڈھونڈتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے 3 میجر الائنس ہے، نیٹو کے علاوہ اسرائیل ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ بھی ہے، دفاعی معاہدہ۔ اگر کوئی اسرائیل پہ حملہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے امریکہ پہ حملہ کیا، اور اگر امریکہ پہ کوئی حملہ کرے تو اٹس مین دے اٹیک آن اسرائیل۔ امریکہ کی تیسری بڑی الائی جو ہے وہ انڈیا ہے۔ تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور امریکہ کو یہ اشارہ دیا تھا، if you want to dominate in your region، اگر آپ اپنے علاقے میں اپنے آپ کو مانیٹر کے طور پہ ابھر سکتے ہیں تو ان کو گو اہیڈ دیا۔ اسی تناظر میں اسرائیل نے فلسطین، مصر، لبنان اور یمن پہ حملے کروائے، اور وہ بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف انڈیا نے بھی پاکستان پہ حملہ کروایا، مگر پاکستان نے اس کو ایسے ریٹیلیٹ کیا کہ وہ تو بالکل بیٹھ گیا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ارادے تھے اس کو بہت ٹیس پہنچایا۔ اب یہاں پہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ان بوتھ اوکیشن، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور اب اسرائیل نے ایران پہ کیا، تو اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کی کمپیریزن کریں
he gave the same statements on both occasion. انہوں نے کہا کہ ای انڈیا کا اور پاکستان کا، ای انڈیا کا ذاتی وہ ہے اور ای ان کا 1500 سال پرانا ہے. اٹس مین اگنورنگ اسٹیٹمنٹ. اور اب یہاں پہ اسرائیل کی اٹیک کے بعد انہوں نے بھی دیا کہ ہمیں ان کا پتہ تھا مگر یہ ان کا ذاتی عمل ہے، یعنی انہوں نے ذاتی طور پہ اٹیک کیا اور اپنے آپ کو پیچھے. مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اگر ایران اسرائیل پہ ریٹیلیٹ کرے گا اور حملہ کرے گا، جو ایران کو یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 51 اجازت دیتا ہے کہ وہ اس پہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے، وہ جوابی حق رکھتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 51 کے تناظر سے اگر کوئی ملک دوسری ملک پہ دراندیزی کرے تو دوسری ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو جوابی کارروائی کرے اور اپنی دفاع کرے. تو یہاں پہ اب ایران کو تو یہ حق حاصل ہے مگر ساتھ ساتھ امریکہ ان کو تھریٹ بھی دے رہا ہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مشن جو انہوں نے شروع کرایا تھا، انہوں نے ساری مسلم ممالک کو اکٹھا کرایا تھا اور انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم ایک اسلامی بلاک بنائیں گے. بیفور میکنگ اسلامک بم ہی ٹرائز ٹو میک اسلامک بلاک. تو انہوں نے ساری مسلم ممالک کے سربراہان کو پاکستان بلایا اور انہوں نے وہاں پہ ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم ایک اسلامی بلاک بنائیں گے جو ویزا فری انٹری ہوگی، کرنسی ایک ہوگی اور ان پہ اگر ایک کنٹری پہ حملہ کوئی کرے گا تو دوسرے اس کے ساتھ کریں گے اور یہ ایسا ہوگا کہ انہوں نے تمام مسلمان ممالک پر حملہ کیا. ایٹ دیٹ ٹائم یورپین کنٹریز ان امریکہ وہ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ اس وقت پہ الیکٹرک کار وغیرہ ایسی کی چیزیں نہیں تھی، تو پیٹرولیم مصنوعات میجارٹی مسلم ممالک کے پاس، خلیج ممالک کے پاس تھی، تو وہ اس سے گھبرا گئی اور انہوں نے اس کے بعد وہی لیڈران کو چن چن کے مارا. شاہ فیصل کو مارا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو مارا، کرنل قذافی کو بھی مارا اور سب کو عبرتناک موت مروایا. تو ہمارے مسلمان ممالک کو کب عقل آئے گی؟ ہمارے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں ان سے دوستی کی امید رکھتے ہیں کہ ہماری دوست ہوگی؟ مشکل وقت میں کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. 1971 میں امریکہ پاکستان کا دوست اور الائی تھا. جب انڈیا نے حملہ کرایا تو ان کا بیڑا جب امریکہ سے روانہ ہو گیا تو تب تک پہنچا جب پاکستان دو لخت ہو چکا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے قرآن شریف جو ہمیں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمارے حکمران کیوں اس سے یہ امید رکھتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ دوبارہ یونائٹ ہو جائے، ورنہ اسی طرح ایک ایک ملک پہ یہی یورپین کنٹری جمہوریت کا بہانہ، کسی دوسرا بہانہ بنا کے ایک ایک کو تباہ اور برباد کرے گا، ایک ایک کو اپنی دفاع کی صلاحیت سے محروم کرے گا. اور وہ جب یہاں پہ آ جاتے تو یہاں سے جتنے بھی معدنیات، جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، جتنا اس کا جنگ میں نقصان ہو گیا ہوتا ہے تو وہ اس کے ڈبل لے جاتا ہے. عراق آ گیا، عراق سے اتنا تیل لے کے گیا ہے، افغانستان آ گیا، وہاں سے معدنیات لے کے گئے ہیں. ہر ملک میں جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے انٹر ہوتے ہیں. تو لاسٹ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اسپیشلی سعودی عرب اور خلیج ممالک سے، کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ امریکہ ہمارا دوست اور ہمارا اتحادی ہے. یہ ایک وقت آئے گا
کہ یہی اسرائیل کو اس علاقے کا مانیٹر سمجھ کے آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ابھی سے اس کے لیے ایک پلاننگ بنائیں اور تمام مسلمان ممالک کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ولاگ پسند آئی ہوگی. اگلی ولاگ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. السلام علیکم. اللہ مسپارم دفتے پامان.